بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیات میں اللہ کے مقرب بندوں، اس کے اطاعت گزار بندوں اور اس پر اللہ کریم کے انعامات اور اخری درجات اور سلامتی کے گھر کا ذکر تھا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں دنیا کے لالچ میں، دنیاوی فوائد کے لالچ میں اپنی انا میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو انسان دو میں سے ایک طرف خواہ مخواہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے دونوں جماعتوں کے دو نام رکھے ہیں۔ حزب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی پارٹی میں، اللہ کی جماعت میں، اللہ کے بندوں میں شامل ہیں، اور دوسرے حزب الشیطان، وہ لوگ جو شیطان کی پارٹی میں شامل ہیں۔ درمیان میں کوئی نہیں ہے، ہر بندہ یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق تو اللہ کی جماعت سے ہے، لیکن بتقاضائے بشریت کبھی بھولے بھٹکے شیطانی کام بھی ان سے ہو جاتا ہے، تو اس طرف بھی ان کا کچھ آنا جانا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ نے اپنی ذات پہ رکھا ہے۔ اگر توبہ کرتے ہیں تو وہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ معاملہ اللہ ان سے کرے گا، کتنی خطائیں معاف کرتا ہے یا کسی کی سزا دیتا ہے، یہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ لیکن جو اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر گزارتے ہیں، ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک دن ہوگا یحشرہم جمیعا، تمام جنوں، تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور جنوں سے کہا جائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تمہاری تعداد تو دنیا میں انسانوں سے بہت زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حیات الحیوان میں بھی یہ حدیث نقل فرمائی گئی ہے، کتب احادیث میں بھی ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا، اپنے زمانے کی بات حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ جتنی تعداد روئے زمین پر انسانوں کی ہے، اس سے 9 گنا زیادہ تعداد جنات کی ہے، چونکہ جنات بہت پہلے سے ہیں۔ پھر جنوں میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو شیطان کی اولاد ہیں یا اس کے پیروکار بن کر شیطنت ان میں بھی آ گئی ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی تعداد کو جمع کیا جائے تو اس سے 9 گنا زیادہ تعداد شیاطین کی ہے۔ یہی سوال روز حشر ہوگا کہ اے جنوں کے گروہ، تم تو انسانوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، تم کیا کرتے رہے؟ تم تو پہلے سے بھی تھے، پھر تمہاری عمریں بھی بہت طویل تھیں، بالخصوص شیطان کی نسل کی عمریں ہزاروں سال، 1400 سال، 1500 سال، 1600 سال، بلکہ بعض کی عمریں اس سے بھی طویل ہیں۔ اسی حیات الحیوان میں اس حدیث کے ساتھ ایک حدیث ارشاد کی گئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف العمر جن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا السلام علیکم خدمت عالی میں عرض کرنا، تو وہ امانت تھی مجھ پر، تو میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو پہنچا دوں۔ آپ نے قبول فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ابلیس کے پوتے کا بیٹا ہوں، کوئی ہیشم بن ہاشم بن لاکیس بن ابلیس، اس طرح کے نام تھے، مجھے صحیح یاد نہیں۔ تو فرمایا جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو میں اس وقت چھوٹا سا تھا، لڑکا سا تھا، کھیلا کودا کرتا تھا، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ اب اس زمانے میں لڑکا تھا تو اس نے حضور علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، گویا 1.25 لاکھ کم و بیش جو انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان سب کا زمانہ اس نے پایا۔ اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گیا تھا اور میں تب سے اب تک مسلمان چلا آ رہا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، ان کی عمریں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہوگا کہ تم تعداد میں بھی کثیر تھے، تمہاری عمریں بھی بڑی طویل تھیں، تم کیا کرتے رہے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، اب ان کے دوست جو انسانوں میں سے تھے وہ بول اٹھیں گے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ یہ شیطان کی ولایت کیا ہے؟ بعض لوگ اس طرح کی عملی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مسلسل گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نور ایمان بجھ جاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اسے توبہ نصیب ہوتی ہے تو اللہ اس کی ظلمت مٹا دیتے ہیں اور اسے نیکی کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبانی پشیمانی ظاہر کرے، بلکہ دل میں بھی اگر اس کے ندامت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم و توبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نادم ہونا بھی توبہ ہے، لیکن اس توبہ کا اثر یہ ہو کہ وہ گناہ آئندہ ترک کر دے اور نیکی اختیار کرے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ وہی گناہ بھی کرتا رہے اور زبانی توبہ بھی کہتا رہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ غلطی نہ دہرائے، اسے چھوڑ دے، آئندہ نیکی اختیار کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ تو توبہ نصیب ہوتی ہے تو دل کی سیاہی مٹ جاتی ہے، تعلق اللہ سے بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر پہلے یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں میں نے اتنا جوا جیتا، میں نے اتنی چوری کر لی اور میں پکڑا نہیں گیا، میں نے اتنے بندے مار دیے۔ اب اسے بندہ قتل کرنے کا کوئی افسوس یا ندامت نہیں، بلکہ فخر کر رہا ہے اس پر، میں نے اتنے بندے مار دیے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق ختم ہوتا ہے تو پھر لا محالہ ابلیس سے، شیطان سے، اس کی اولاد سے قائم ہو جاتا ہے۔ ایک انٹینا لگا ہوا ہے چھت پر، اس نے وصول کرنے ہیں وہ اشارات،
اگر وہ ایک فریکوینسی سے ہٹ گئے تو دوسری پہ آ جائے گا۔ آدمی کے دل پہ انٹینا ہے، دل میں لگا ہوا ہے، دل ایک ریسیونگ اور وصول کرنے کا مرکز ہے۔ اب اگر وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تو اس کی فریکوینسی الگ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر پیچھے ایک فریکوینسی نئی آ جائے گی جس سے شیطان کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کو وحی کہا گیا ہے۔ وحی کا لفظ بہت وسیع المعانی ہے، انبیاء پہ اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اسے بھی وحی کہتے ہیں، لیکن وہ وحی مخصوص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر وحی کی اقسام ہیں، کشف ہے، الہام ہے، القاء ہے، کوئی بات دل میں آ جائے، کوئی بات کسی کو زبانی سنا دی جائے، کوئی بات کسی کو پردہ ہٹا کر دکھا دی جائے، یہ سب وحی کی قسمیں ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جانور جبلی طور پر، یہ جبلت کیا ہے؟ یہ بھی وحی الہی ہے، ان کو من جانب اللہ وہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اب شہد کی مکھی ایک چھتا بناتی ہے، ہزاروں گھر ہیں، سب خانوں کے وہ ضلع ایک جیسے ہیں، کونے ایک جیسے ہیں، سائز ایک جیسا ہے، یہ وحی الہی ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی، اس کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس طرح کرو، اس میں شہد رکھو، اس میں بچے دو۔ اسی طرح جانور سب سے زیادہ، نباتات پہ بھی وحی ہوتی ہے، جمادات پہ بھی وحی ہوتی ہے، پتھر لڑکتے بھاگتے ٹوٹتے، پہاڑ بنتے گرتے، دریا چلتے رکتے، پودے اگتے بڑھتے پھل لاتے، یہ سارا نظام اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں اور وحی الہی کے تابع ہے۔ تو بات دوسرے تک پہنچانے کو بھی وحی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا شیطان بھی اپنی بات اپنے دوستوں تک پہنچاتا ہے، ان کے دل میں ڈال دے، انہیں کوئی چیز دکھا دے یا انہیں کسی طرح سمجھا۔ تو انسان بول اٹھیں گے جب سوال تو جنوں سے ہو رہا ہوگا کہ تم تو تعداد میں بہت کثیر تھے اور بہت پہلے سے تھے، پھر تم میں ایسے طویل العمر بھی تھے جنہوں نے متعدد انبیاء کا زمانہ پایا، تو تم نے کیا حاصل کیا، اس سے کیا کرتے رہے؟ تو وہ ابھی خاموش ہوں گے کہ ان کے دوست جو انسانوں میں سے تھے وہ بول اٹھیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ایک دوسرے سے سودا بازی کرتے رہے، یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ مفسرین کرام اس میں لکھتے ہیں کہ انسان کوئی جنوں سے جنس نہیں خریدتا، جانور نہیں خریدتا، جن کوئی انسان سے کپڑا جوتا نہیں خریدتا، یہ ایک دوسرے سے کیا فائدہ اٹھاتے رہے۔ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے میں نے جنوں کو اپنے قابو کر لیا۔ اب وہ انہیں قابو کرنے کے لیے جو کلمات پڑھتا ہے وہ کفریہ ہوتے ہیں، جو عمل کرتا ہے وہ خلاف شریعت ہوتے ہیں، غلیظ رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناپاک کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جتنی برائی وہ کرتا ہے اتنا اس کا رابطہ شیطان سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے شعبدے، کسی کو تعویذ دیا اسے بیمار کر دیا، کسی کو چھوٹا سا مرض چموڑ دیا، کسی کا دماغ پریشان کر دیا، کسی کے دل میں پریشانیاں ڈال دیں، جو شیطان کے بس میں ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی تب ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ بھی تب ہوتا ہے جب ہم اللہ سے تعلق توڑ کے ایسے بدکار لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بھی جس پر یہ اثر ہوتا ہے اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ وہ دیندار طبقے کو چھوڑ کر اس بے دین سے اپنا ناطہ جوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر جو دفاعی نظام قدرت کی طرف سے ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب شیطان سمجھتا ہے میں نے اس کو قابو کیا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں۔ وہ جنوں سے یہ فائدہ لیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شعبدے، وہ جتنی شیطان کی قوت ہوتی ہے اتنا اس کے کہنے پہ کوئی عجیب حرکت ظاہر ہو جاتی ہے جس سے اس کی پیری چمکتی رہتی ہے۔ اور شیطان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک کو گمراہ کر کے جتنے اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس کے مرید بنتے ہیں، اس سے تعویذ، ان سب کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا دونوں کا
ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کا لالچ ہوتا ہے، اور قیامت میں تو سچی بات کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا وہاں انسان جو جن کا دوستی شیاطین کے ساتھ اور شیطانوں اور جنوں کے ساتھ تھی، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے اٹھایا، ہم نے ان سے اٹھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس انجام کو پہنچنا تھا آج وہاں ہم پہنچ گئے۔ اب سامنے جہنم ہے، پیچھے کوئی راستہ نہیں، اور کسی طرف ہم جا نہیں سکتے۔ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، تو نے جو طے کر دیا تھا امور کا، افعال کا، عقائد کا انجام، اس کی دنیا میں تو ہم نے پرواہ کی، لیکن اب وہ ہمارے سامنے اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں یا دوسری طرف چلے جائیں۔ تو ارشاد باری ہوگا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تمہارا سب کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تم سب کے لیے، اب جنوں کے لیے، شیاطین کے لیے، اور ان انسانوں کے لیے جو شیاطین سے رابطہ رکھتے تھے، تم سب کے لیے جہنم ہے، سب اس میں جلو گے اپنے اپنے درجے کے مطابق، سب کے ساتھ جہنمی ہونے میں سارے برابر ہو۔ اب اس میں کس کے کتنے گناہ ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کس درجے تک وہ کتنا گہرا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات تمہیں بتا دوں، خالدین فیہا، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہوگا، الا ما شاء اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جو چاہے اس پہ قادر ہے، اللہ اگر نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن اس نے فرما دیا ہے کہ میں کافر کو جہنم سے نہیں نکالوں گا، مومن کو جنت کے داخلے کے بعد جنت سے نہیں نکالوں گا۔ یہ اس نے فیصلہ کر دیا، جس طرح مشرک کا فیصلہ کر دیا کہ مشرک کو بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ مومن کا ہوگا، اس کا مقدمہ چلے گا کہ اس کے گناہ اتنے ہیں، یہ معاف کر دیے جائیں یا بخش دیے جائیں۔ اگر کسی کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا تو اس کے مقدمے کی نوعیت دوسری ہوگی کہ اس نے کتنے گناہ کیے اور ان کی کتنی سزا دی جائے۔ یہ اللہ کی مرضی، چھوٹنے کی بحث اس کی نہیں ہوگی کہ اسے بری بھی کیا جا سکتا ہے، بخشا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو شرک پر یا کفر پر مرے گا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ سو فرمایا ارشاد باری ہوگا آج تم سب کے لیے آگ ہے، دوستی ہونے میں سب برابر ہو، اور یہ بھی یاد رکھو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے تو، اللہ تو قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارا پروردگار ہر کام اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق کرتا ہے، وہ حکیم و دانا تر ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ بدکاروں کو جہنم سے نکال کر، کافروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے، یہ اس کی حکمت کے خلاف۔ پھر اس نے کسی کی سنی سنائی پر فیصلہ نہیں کیا کہ بعد میں حقیقت کا علم ہو تو فیصلہ بدلنا پڑ جائے، یار یہ تو جو رپورٹ آئی تھی ہمارے خفیہ محکمے کی، جو فرشتوں نے لکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ مشرک تو نہیں تھا، کافر تو نہیں تھا، انہوں نے کافر مشرک اپنے اندازے سے لکھ دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ فیصلے اپنے علم پر کرے گا، وہ ہر شے کو ہر وقت ہر جگہ ہمیشہ جانتا ہے، اس کے لیے کوئی ماضی مستقبل نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز، اس کا علم حضوری ہے، اس کے لیے ہر چیز ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کوئی ساتویں زمین کے نیچے چیونٹی حرکت کرتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، صرف چلنے کو دیکھتا نہیں۔ وہ 7 زمینوں کے نیچے حرکت کرے تو اس کی حرکت کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ سو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ تمہارا پروردگار دانا تر بھی ہے اور ہر چیز سے ہمہ وقت واقف بھی۔ اگر وہ واقف نہ ہوتا
تو باپ کی پشت میں تمہیں کون زندہ رکھتا، تمہارے نطفے کو کون محفوظ رکھتا، شکم مادر میں کون تمہاری شکل و صورت بناتا، کون تمہارے لیے وہاں روزی کے اسباب پیدا کرتا، کون تمہیں وہاں حیات دیتا اور رزق دیتا، وہاں بھی وہ تمہیں رزق دیتا رہا، حیات دیتا رہا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک لمحہ لمحہ تم نے آکسیجن اس سے حاصل کی، تم نے آواز اس کی دی ہوئی استعمال کی، تم نے نگاہ اس کی دی ہوئی استعمال کی، تم نے بدن اجزائے بدن میں اس کی دی ہوئی قوت استعمال کی، اور تم نے اس کا دیا کھایا۔ وہ زندگی کے ہر حال میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا رہا، تو مرنے کے بعد تم سے غافل ہو گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس نے کیا کیا، کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں تو تم نے اس کی عظمت کو بھی بھلایا، اس کے راستے کو بھی چھوڑا، اس کے بندوں کی مجلس اختیار نہیں کی، تو اب تم سب مل کر جہنم میں جاؤ۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یعنی ہر شعبے کے لوگوں کو اس کے شعبے کے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کر دیا جائے، اور وہ شعبے ہوں گے عقیدے اور عمل کے۔ وہ شعبے یہ نہیں ہوں گے کہ گورا ہے، کالا ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، نہیں، یہ دنیا کی بات ہے۔ وہاں کون کس کا بیٹا یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کون کس کے ساتھ عقیدے میں مشابہت رکھتا ہے اور کون کس کے ساتھ عمل میں مشابہت رکھتا ہے۔ لہذا نافرمانی ظلم ہے، شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا سارے ظالموں کو یکجا کر دیں گے، مشرک مشرکوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، بدکار بدکاروں کے ساتھ، تمام اجناس کو الگ الگ اکٹھے کر دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، ان کے کردار کی بنیاد پر، ان کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا کردار کیا تھا، کردار کس سے ملتا ہے ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ دنیا میں دعویٰ کرتا رہے نیکی کا، لیکن اگر عملاً بدکار ہے تو بدکاروں کے ساتھ حشر کیا جائے۔ دنیا میں دعویٰ کرتا رہے میں فلاں بزرگ کی نسل سے ہوں، میں فلاں نبی کی نسل سے ہوں، لیکن اگر عقیدہ اور عمل مطابقت نہیں کرتا تو کوئی نسلی امتیاز نہیں ہوگا۔ ملایا ان کے ساتھ جائے گا جہاں اس کا عقیدہ اور عمل مطابقت کھاتا ہے، اس لیے سب کو الگ الگ کر دے۔ شہید شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، غازی غازیوں کے ساتھ ہوں گے، تہجد گزار تہجد گزاروں کے ساتھ ہوں گے، ذاکرین ذاکرین کے ساتھ ہوں گے، اور روزہ دار ہر ایک میں علماء کے ساتھ ہوں گے، جہلا میں شامل کر دیے جائیں گے، کافر کافروں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ۔ فرمایا عقیدے اور عمل کی بنیاد پر گروہ بنا دیے جائیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون کس میں سے تھا، اور اس کے مطابق ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आबान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।